دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی دہائیوں تک چلنے والے پروگرام نیلام گر اور طارق عزیز شو سے شہرت پانے والے میزبان طارق عزیز پچھلے دنوں لاہور میں انتقال کر گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 84 برس تھی۔ طارق عزیز صرف نیلام گر یا طارق عزیز شو کے میزبان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہت اچھے شاعر اور مصنف بھی تھے، اور ان کی آواز میں کمال کا جادو تھا۔ بزم طارق عزیز میں جب بھی وہ کوئی شعر پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سماں رک سا گیا ہو اور وقت تھم سا گیا ہو۔ ان کے الفاظ جب سننے والوں کی سماعتوں سے ٹکراتے تو ان کی آواز کے سحر سے سننے والوں پر جیسے سکوت طاری ہو جاتا اور سننے والے ان کی آواز سن کر مدہوش ہو جاتے۔ کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا امیر ہے، خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر، تو یہ پوچھے کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے؟ پاکستان کے پاس سمندر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں، دنیا کی 8 خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس ہیں۔ پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس ریگستان ہے؟ ہمارے پاس تھر کا ریگستان ہے، چولستان کا ریگستان ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے؟ پاکستان کا 40% رقبہ میدانی ہے۔ گویا دینے والے نے اپنی فیاضیوں میں ہمارے لیے کمی نہیں کی۔ پانی یہاں آ کے مرا کہ ہم اچھے وارث ثابت نہ ہو سکے۔ ہمیں کوئی جینیس لیڈر نہیں ملا۔ آج لوگ 2 سڑکیں بنا کے، 4 پل بنا کے، 2 تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں۔ میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں کتنے پل بنائے تھے، کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا، کوئی سڑک نہیں بنائی۔ کیا بنایا؟ قوم بنائی۔ جب قوم بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں، سڑکیں خود بن جاتی ہیں۔ طارق عزیز 1936 میں برصغیر پاک و ہند کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے وقت وہ اور ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے۔ انہوں نے اپنی گریجویشن گورنمنٹ کالج ساہیوال سے کی اور بعد ازاں روزگار کی تلاش میں لاہور آ گئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں اپنی زندگی میں بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا اور بالآخر 1964 میں جب ریڈیو پاکستان کا آغاز ہوا تو انہیں اپنی سحر کن اور جادوئی آواز کی وجہ سے ریڈیو پاکستان میں کام مل گیا۔ اس طرح طارق عزیز ریڈیو پاکستان میں کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے ایک بن گئے۔ اس کے بعد جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی نشریات کا آغاز بھی طارق عزیز نے کیا۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں۔ ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔
اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے. ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے، ضرور دیکھنا. لیکن انہیں اصل شہرت 1975 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پروگرام نیلام گر سے ملی. ان کا یہ پروگرام نیلام گر شروع کرنے کا انداز دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے عوام میں بہت مشہور ہوا. ان کی شہرت اور عوام میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ شو نیلام گر پاکستان ٹیلی ویژن پر مسلسل 40 سال تک چلتا رہا اور اس پروگرام کو پھر بعد میں ان کے نام کے ساتھ ہی منسوب کر دیا گیا اور نیلام گر سے بدل کر بزم طارق عزیز رکھ دیا گیا. حکومت پاکستان نے طارق عزیز کی خدمات کے صلے میں 1992 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا. طارق عزیز صرف میزبان ہی نہیں تھے بلکہ بہت اچھے مصنف اور کالم نگار اور بہت اچھے شاعر بھی تھے. ان کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے، جبکہ پنجابی شاعری کے کلام کا مجموعہ ہمزاد دا دکھ کے نام سے شائع ہوا. طارق عزیز اپنے اندر ملک اور قوم کی خدمت کا بہت زیادہ جذبہ رکھتے تھے. اسی جذبے کے پیش نظر انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی زور آزمائی کی تھی. زمانہ طالب علمی میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حامی تھے، لیکن بعد میں 1997 میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی اور مسرت حاصل ہوگی کہ 1997 کے الیکشن میں طارق عزیز نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو شکست دی تھی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے طارق عزیز کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اپنے وقت کے آئیکن تھے اور ٹی وی گیم شو کی بنیاد رکھنے والے تھے. آپ کو یہ جان کر بھی یقیناً انتہائی مسرت ہوگی کہ طارق عزیز کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وفات سے پہلے وہ اپنی تمام جائیداد اور تمام اثاثے حکومت پاکستان کے نام کر گئے ہیں. یہ ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا آخری سلام. کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو. یہ کووڈ-19 کب ختم ہوگا اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن پاکستان کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز نے جس جواں مردی سے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ قابل داد ہے، اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یہ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے. سی سی ایل فارما کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محنت سے، آپ کے رب جگہوں سے انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے اور یہ وبا پاکستان سے بہت دور چلی جائے گی. سنو اے مسیحا نفساں، سنو، لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، تم کھڑے تھے. ہاں، تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں، روح کے در بھی ہوں اور پردہ در بھی خود ہی. ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں. تمہاری آنکھوں کی تاکچوں میں
جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی، نئے دیے ہم نے جلائے۔ سنو اے ہم نفساں، اے مسیحا نفساں، سنو۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت جس انداز سے رنگ لا رہی ہے، انشاءاللہ یہ مرض پاکستان سے ختم ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی اور بھی نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔